لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما والحقني من الصالحين۔ آپ سب دوستان سے یہ گزارش ہے کہ کم سے کم کوشش کریں جب کلاس شروع ہو جائیں تو اپنے پاس وہ قرآن ساتھ رکھیں، اور انشاءاللہ میں دونے آج آپ لوگوں کا زیارت بھی کرنا چاہوں گا، اور اگر وہ نہیں ہو تو کم سے کم قرآن کا مجھے آپ زیارت کروا دیجیے گا۔ تو کوشش یہی ہے کہ یہ جو کتاب ہے، پتہ نہیں میں خود اس میں اسکرین میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں یا نہیں، یہ ہے کچھ مراجع کی رسالے، ٹھیک ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ ہے ٹھیک ہے جو اس رسالے سے ہم خمس کے بحث کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ رسالہ جو ہے کئی مجتہدوں کا ایک مجموعہ رسالہ ہے، جس میں معروف ترین مراجع جو ہے آیت اللہ سستانی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، و آیت اللہ مکارم شیرازی کی تقریباً جن کے مقلد آج بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ کیوں رہبر کا عکس نہیں ہے، تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے سوال کرتے ہیں کہ مقام معظم رہبری کے رسالہ نہیں ہے، ان کا استفتاء ہے، ٹھیک ہے جو رسالہ نہیں ہے، کیا ہے؟ استفتاء ہے۔ تو یعنی جو سوال کیے جاتے ہیں باقی رسالے کے اعتبار سے اسی رسالے کو کہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اسی رسالے پر اکتفا کیا ہے، اور جو نئے سوالات آپ کو پیش آئیں تو مقام معظم رہبری سے آپ استفتاء کریں گے، تو ان کا استفتاء ہے، انشاءاللہ اردو میں بھی ہے، آپ لوگ شاید اس کا مطالعہ کیے ہوں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، احکام خمس، ٹھیک ہے جو خمس خود کیا چیز ہے؟ جس طرح سے اسلام کے اندر کچھ قانون بنے ہیں، اس میں سے ایک قانون جو ہے خمس کا ہے، ٹیکس جس کو آپ لوگ بولتے ہیں، آج کے جو حکومتی اعتبار سے اس کو آپ لوگ ٹیکس بولتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کو خمس کے نام سے جانا گیا ہے۔ تو مسائل نمبر اس رسالے کے اعتبار سے 1751، مسئلہ نمبر 1751 احکام خمس کے مسئلے کے بارے میں اس رسالے میں بیان ہوئی ہے۔ در ہفت چیز خمس واجب می باشد، کتنے چیزوں میں خمس واجب ہے بتائیں؟ سن رہے؟ خمس واجب ہے 7 چیزوں میں خمس واجب ہے، ہر 7 چیزوں پر خمس واجب ہو جاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ منفعت کسب، یعنی جب آپ نوکری کرو گے، جب آپ بزنس کرو گے، جب آپ کوئی کام کرو گے، اس کے جو کام کے جو منفعت ہے اس کے بارے میں ہے۔ منفعت کسب و کار، تجارت، بزنس، نوکری، جتنے بھی ہوتے ہیں انسان کماتے ہیں، کسب عام ہے، یہاں پہ کوئی خاص کسب نہیں ہے، کسب عام ہے، جس طرح سے بھی آپ کسب کریں۔ معدن، جیسے کسی کو کوئی پہاڑ کے اندر کوئی بہت بڑا معدن ان کو حاصل ہو جائے، ان کے اوپر خمس ہے۔ گنج، کسی جگہ کوئی اچانک سے آپ کو وہ کیا کہتے ہیں ہیرے کا یا جواہرات کا بہت بڑا ایک دم سے آپ کو ایک بہت بڑا ہیرے اور جواہرات جو ہے آپ کو ملیں، گنج ملے آپ کو۔ چہرم، مال حلال مخلوط پہ حرام، وہ مال، یہ مسئلہ بہت دقیق ہے دوستان، دیکھیے مال حلال مخلوط پہ حرام، آپ ایک حلال مال کماتے ہو لیکن وہ حرام کے ساتھ خلط ہو جاتے ہیں، مخلوط ہو جاتے ہیں، اس پر بھی خمس ہے، ٹھیک ہے جو مثلا جواہر کی به واسطه غواسی یعنی فرو رفتن در دریا یا به دست می آید، یعنی پنجم وہ جواہرات جو یعنی بواسطے غواسی ایک اصطلاح ہے، یعنی اسی اصطلاح کا یہ یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، یعنی فرو رفتن در دریا، ایک جو ہے ارزشمند چیز جواہر جو پانی کے اندر وہ نیچے گئے ہیں، فرو رفتن در دریا بدست می آید،
یعنی آپ نے کیا کہتے ہیں اس کو، جیسے ایک دریا میں، سمندر کے اندر آپ نے ڈبکی لگائی، بہت اندر، آج کل نکالتے ہیں نا ماشین، بہت مختلف ماشین نکلے ہیں کہ پانی کے اندر جا کے وہ جواہرات نکلتے ہیں نا، ٹھیک جو، تو یہ ہے ایک، تو یہ ہو گیا کتنا، پنجم۔ ششم غنیمت جنگ، جب اسلامی کوئی نظام ہوتا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگ احد میں مثلا مسلمان جو ہے مال غنیمت کے پیچھے رہتے ہیں، ان چیزوں پر، جنگ میں جو غنیمت جو حاصل ہوتے ہیں ان پر بھی خمس ہوتے ہیں۔ ہفتم زمین کی کافر ذمی از مسلمان بخارت، وہ زمین جو کافر ذمی ہے وہ مسلمان سے خرید لیتے ہیں، وہ احکام انہا مفصلاً گفتے خواہد شد، ان چیزوں کے بارے میں جو ایک ایک کے بارے میں جو ہے مفصل جو بیان ہوگی وہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اس 7 چیزوں میں کون سا چیز ہمارے لیے ہمارے موضوع کے مطابق ہے، ذرا آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ 7 چیز ہم نے خمس، جن پر خمس ہے، 7 چیز ہے، ان 7 چیزوں میں جو ہم اور آپ برخورد ہے، جن کے ساتھ ہم اور آپ کا لین دین ہے، ہم اور آپ جو اس میں سے خمس میں سے بات کریں گے، وہ کون سا ہے؟ جس طرح میں نے کبھی بتایا منفعت کا، جس طرح ہم کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں وغیرہ، تو یہ ایک چیز ہے۔ معدن بولا، گنج بولا، مال حلال مخلوط بے حرام بولا، جواہری کی بواسطے غواسی یعنی فرو رفتن در دریا به سمت دست می آید، یعنی به دست می آید، آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں، سمندر کے نیچے جا کے کوئی سامان آپ کے ہاتھ میں آ جائے۔ غنیمت جنگ ہے، زمین کی جو کافر ذمی ہے اس سے جو ہے مسلمان خرید لیتے ہیں۔ تو ان کے مفصل بات بعد میں آئیں گے، لیکن سب سے پہلا جو ہے وہ ہم اور آپ آج کل کس موضوع میں مبتلا ہے؟ منفعت کسب میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ آج کل ہم جو برخورد ہے جس مسائل کے ساتھ خمس کے مسئلے میں ہم لوگ برخورد ہے وہ منفعت کسب ہے، ٹھیک؟ تو منفعت کسب میں انشاءاللہ ہم جو ہے آج ہمارا پورا بحث انشاءاللہ جتنے بھی مجھے ٹائم ملے یہاں پہ کلاس کا، تو ہم منفعت کسب یعنی احکام خمس میں سے منفعت کسب پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ کس پہ بات کریں گے؟ جو احکام خمس میں سے منفعت کسب پر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ کس پہ بات کریں گے؟ ہم اس کی تعریف کریں گے منفعت کسب کی، ٹھیک؟ منفعت کسب کسے کہا جاتا ہے؟ منفعت فائدے کو کہتے ہیں، کسب یعنی کام کرنے کو کہتے ہیں، یعنی آپ تب تک خمس نہیں دے سکتے جب تک آپ کے اوپر آپ کو فائدہ نہ ہو۔ یہ فائدہ کس حد تک ہے؟ کسی کو پتا ہے فائدہ کیا ہے؟ فائدے سے یہاں پہ مراد کون سا فائدہ ہے؟ یعنی ہر فائدے کی مثلا فائدہ آیا اور آپ نے کھایا اور بس وہی فائدہ ہے، یا فائدے سے کچھ خاص چیز مشخص ہے؟ ہاں مصطفیٰ بالکل، یعنی کیا ہے منفعت کسب؟ یعنی ضرورت پورا ہو جائے، یعنی یہ کہ آپ خمس کے آج کل البتہ 2 طریقے ہیں، البتہ میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سالانہ یا خموسی ایک ہوتا ہے، یاد رکھیے، سالانہ یا خموسی ایک، یا آپ لوگ لکھتے ہو یا نہیں لکھتے ہو؟ اب ہم نے آپ لوگوں نے خود نے یہ ہم سے کیا کہتے ہیں اس کو کہا ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں، تو آپ لوگ پین اور کاپی بھی ساتھ رکھیے گا، کیونکہ ہم وقت دے رہے ہیں اور اس وقت سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، تو اس سے کچھ سیکھنے کو میرے، ورنہ پھر دوبارہ تکرار آپ اس میں پھر کسی عالم سے اور کہیں یہ بتائیں وہ بتائیں، تو پھر یہ تو صحیح نہیں ہوا نا، یہ تو ہم یعنی پھر یہ طالب علوم کا کام نہیں ہے، یہ تو عام آدمیوں کا کام ہے، جو کسی دن کچھ سمجھ میں آیا نہیں آیا تو پھر سوال پوچھیں گے، آیا تو اسی طرح بیٹھیں گے، اس طرح کے حساب کتاب ہو گئے۔ تو منفعت کسب کہ جو ہمارے دوست نے کہا کہ کچھ فائدے جس سے ہمارے اخراجات تمام ہونے کے بعد ہم اس پر خمس دیتے ہیں، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک سالانہ خمسی ہوتے ہیں، ایک ہر چیز کا ہم حساب کتاب رکھ کر پھر خمس پرداخت کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک سالانہ خمسی، لکھ لیا سب نے؟ یہ سالانہ خمسی ایک یہ ہے کہ آپ اپنے لیے ایک سال کے ایک دن کو مشخص کرتے ہیں، ہر سال کے اس دن میں اپنا سالانہ خمس پرداخت کروں گا، اس کو بولتے ہیں سالانہ خمسی، ٹھیک؟ اب کیسے ہے، اس کا کیا نحویت ہے، اس کو ہم بعد میں بحث کریں گے اس پہ، ٹھیک ہے دوستان؟
یہ ایک سالانہ خمسی. ایک یعنی خود سالانہ خمسی کے بغیر آپ خمس دیں گے. مثلا ہر چیز کا آپ کو حساب کتاب ہوگا. جیسے آپ گھر میں آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو برنچ کا یا گھر کے جو ہے کیا مسالہ وغیرہ کا سارے چیزات الگ الگ حساب. جیسے آپ کے پاس سال بھر کے اندر آپ کا کوئی لکڑی بچا ہو یا کچھ اس طرح سے سالانہ یا خمسی میں آپ صرف ایک دن مشخص کریں گے تمام چیزوں کا حساب کر کے اس کے اندر ایک دن اسی سالانہ اسی دن آپ خمس پرداخت کرو گے. ایک یہ ہے ایک ہر ایک چیز کے منفعت کے اعتبار سے کہ کس چیز سے کیا آپ کو آج جو ہے باقی بچا. ایک یہ البتہ اکثر علماء یا جس طرح ایران کے اندر جو فرہنگ اور کلچر خمسی ہے وہ سالانہ خمسی کو مشخص کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ چیز اپنے کرگل میں نہیں دیکھا. جس طرح جس استطاعت جس مال میں زیادہ رہتے اس اعتبار سے وہ لوگ خمس پرداخت کرتے ہیں. تو یہ دو چیز ہو گیا. اب ہمارا جو بحث ہوگا وہ صرف منفعت کسب میں ہوگا کیونکہ ہمارا فعلاً برخورد اسی چیز سے ہے. کیونکہ نہ ہمارے پاس آپ کو کہتے ہیں کوئی معدن ہے نہ ہمیں کوئی گنج ملنے والا. بھائی کرگل کے پہاڑ کو ہم اتنا کھودیں گے کہ وہاں سے ہم کو ہیرا اور جواہرات کا پورا خزانہ مل جائے. ٹھیک جو نہ مثلا البتہ یہ جو چہرم ہے اس کا میں بعد میں آپ کو مفصل بیان کروں گا. مال حلال مخلوط پہ حرام اس کو کسی جگہ لکھ کے رکھ دیجیے گا. اگر میں کہیں کسی جگہ بھول گیا تو پھر آپ لوگ مجھے یاد دہانی کر لیجیے گا. مال حلال مخلوط پہ حرام وہ مال حلال جو حرام کے ساتھ مخلوط ہوا ہو. آفرین. مال حلال مخلوط. پنجم کا بھی ہمیں اتنا یہ نہیں ہے البتہ کیونکہ کوئی ہمارے پاس اتنا میشنگیری سامان ہے نہیں کہ ہم اپنے وہ کیا کہتے ہیں دریا میں جا کے وہاں ڈبکی لگا کے کوئی جواہر آگے لے کے آ جائیں. تو بہرحال یہ چیزات فعلاً ہمارے موضوع سے ہٹ کے ہم ضرورت موضوع نہیں ہے. ضروری تو ہے لیکن ضرورت فعلی نہیں ہے. ٹھیک. تو ہمارا جو ہے وہ منفعت کسب میں مسائل. پہلا مسئلہ منفعت کسب کا یہ جو مجتہدین ہیں ان کے احکامات کے مطابق ہر گاہ انسان از تجارت یا صنعت. دیکھو منفعت کسب ہر گاہ انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد. گاہ جگہ چیکا انسان اس تجارت بسه یا صنعت بسه یعنی کشاورزی بسه. صنعت کشاورزی است. چنین هست کشاورزی چیز رو بجو یعنی کشاورزی کر کے ایسا جو زمینداری بسه نتیز کہتے کا پرکیز کہتے کا زمینداری بسه یا کسبهای دیگر یا یم طریقہ چیکا یرس لز بسه مالی به دست آورد. یعنی لگا ایک مال چیک پینک یعنی لگتو یوں یا مال چیک یا پینک یا مثلا سامان چیک چھوڑ دینے یعنی لگتو یوں. اگرچہ مثلا نماز و روزہ میتی را بجا آورد و از اجرت یعنی نماز قضا وغیرہ سے یعنی اجرت نماز اجرت قرآن اجرت یراز اسنادی روزہ وغیرہ سے بھی جو پیسہ آ جاتے ہیں. ٹھیک. مالی تہیہ کنت کوئی چیز کوئی مال اس کو مل جائے ان سے کوئی فائدہ مل جائے. چنانچہ از مخارج سال خود او و عیالت زیاد بھی آیا. دیکھو ہم یہی بتا رہے تھے. چنانچہ یہاں پہ اصل میں خمس از مخارج سال خود تمام سال پوری آپ کے پاس آج 10 لاکھ آپ کے پاس آئے تو آج ہی آپ کو خمس دینا ہے. آج ہی 10 لاکھ آپ کے ہاتھ میں آئے تو آپ کو خمس نہیں دینا. آج پتا آج خمس پورا سال آپ اس 10 لاکھ پر خرچ کریں گے. جتنا آپ کو خرچ کرنا ہے آپ اس پہ خرچ کرو گے. آپ پھر ایک سال کے بعد مثلا 1 جنوری کو آپ کے پاس جو ہے ایک 10 لاکھ آ گیا تو آئندہ سال 1 جنوری تک وہ 10 لاکھ ختم ہو گیا تو آپ کے پاس آپ کے اوپر خمس واجب ہو گیا نہیں ہوا. نہیں نہیں ہوا. ویری گڈ. تو وہ پھر آئندہ سال تک آپ کے اوپر خمس واجب نہیں ہوا. اگر اس 10 لاکھ میں سے مثال کے طور پر آپ کا 5,000 بچے 1 لاکھ بچے جتنا بچے اس پر آپ خمس دو گے. وہ سالانہ اس میں آپ اپنا بچے کے پورے سامان جو بھی سکول سامان وغیرہ یہ سب آپ کی جتنے بھی ضروریات زندگی ہے وہ سب آپ خرچ کر کے جو پیسہ آپ بچتا ہے تو پھر اس پیسے پر آپ خمس دیں گے. ٹھیک جو یہ ہو گیا منفعت کسب. بس منفعت کسب وہاں پہ ہے
کہ پورا سال خرچ کرنے کے بعد جو حق ہمارے پاس، جو پیسہ ہمارے پاس، جو مال ہمارے پاس بچتے ہیں، ہم اس پر خمس دیں گے. ٹھیک، پھیلن کلی اس حد تک. ٹھیک، سب کو سمجھ میں آئیے مسئلہ نمبر 1. آفرین. باید خمس یعنی 5 یک آنها را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد. یعنی 5 یعنی مثلا ابھی آپ کے اوپر 5,000 آپ کے پاس ہے، آپ کے 5,000 آپ کے پاس، اس 1,10,00,000 میں سے 5,000 بچ گئے، تو اس 5,000 میں سے آپ کتنا خمس دو گے؟ 1,000. 1,000 میں سے اس کو کیسے کتنے اس میں تقسیم کرتے ہو؟ 1,000 کو پھر کتنے بخش میں تقسیم کرنا ہے؟ وہ دو چیزوں میں تقسیم کریں گے، ایک سہم امام اور ایک سہم سادات. آفرین. ایک سہم امام ہے اور ایک سہم سادات ہے. تو یہ ہے، آپ کو اس اعتبار سے خمس دینا ہے. تو بس یہاں یہ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا. ہمیں جس طریقے سے ہم تجارت کر کے، ہم کشاورزی کر کے، اور جس طریقے سے بھی مثلا آج کچھ دوستان موبائل کے مثلا کچھ سیٹ سے اپنا کام کر کے اپنا خرچہ نکال کے جو پھر پیسہ بچاتے ہیں، تو پھر وہ اس پیسے پہ جو ہے اپنا خمس نکالیں گے. ٹھیک ہے جو یہ پہلا مسئلہ اور جو ہے اس کے کیا کہتے ہیں 5% کیا کہتے ہیں اس کو، ایک 5% میں سے 1% کو آپ کو اس میں خمس دینا ہے. ٹھیک ہے، 5% میں سے 1% آپ کو خمس دینا، یعنی 5 یا کہ رب دستور کی بات گفتگو، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ اس میں آپ کو خمس دینا ہے. یہ پہلا مسئلہ ہمیں ہمارے منفعت کسب میں یہ پہلا مسئلہ ہے. اگر دیکھو ہرگاہ از انسان، تو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے آیت اللہ مکارم کے نظر میں. اب دیکھو میں نظریہ بیان کرنے لگا ہوں، مراجع کا الگ الگ نظریہ بیان کرنے لگا ہوں. آیت اللہ مکارم کیا بولتے ہیں؟ از طریق زراعت یا صنعت یا تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی و در مؤسسات مختلف در آمد به دست آورد، چنانچه از مال از مخارج سال او و همسر و فرزندان و سایر کسانی که نفقه آنها را میدهد زیاد آید، باید خمس پنجم یک آنها را به شرطی که بعداً گفته می شود بپردازد. تو یہاں پہ ایک الگ مسئلہ جو ہے آیت اللہ مکارم صاحب، جو بھی آیت اللہ مکارم کا مقلد ہے، آپ میں سے کوئی ہے آیت اللہ مکارم کے مقلد؟ وعلیکم السلام فاطمہ نے. جو ایک بار آیت اللہ سستانی ایک بار مطلب آیت اللہ سستانی نظریے کے ایک بار نہ یہی ہے. دیکھیے میں جس کا نظریہ الگ ہوگا نا، اس میں اس کتاب میں جو ہے الگ الگ طریقے سے جس کا جو نظریہ جہاں پہ نہیں ہے اس اعتبار سے بیان کیے ہیں. جیسے کہ ابھی یہاں پہ ہم نے بولا ہفتم میں زمین کی کافر زمین از مسلمان بخرات، اس پر آیت اللہ سستانی ہفتم بنا پر مشہور زمین کی، یہ پھر رسالے میں الگ ہوگا، یہ بعد میں ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس میں ایک زمین مشہور کا تعریف کیا ہوا ہے. ہر زمین ذمی نہیں، ایک زمین مشہور، یعنی جو یہ کافر ذمی کا زمین ہے کہ مشہور ہوا ہو، کوئی عام زمین نہ ہو. تو یہ آیت اللہ سستانی کا اس زمین ذمی میں ایک الگ طریقے سے بیان کیا ہے، وہ رسالے کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. تو میرے حساب سے آج اتنا کافی ہے کہ خمس کے کچھ کلیات ہم اور آپ کو سمجھ میں آئے ہیں. کہ دیکھیں خمس کا جو ہمیں فعلاً جس موضوع کے ساتھ ہم اور آپ برخورد ہے وہ موضوع ہے منفعت کسب، یعنی کسی منفعت کو ہم نے کسب کیا ہے، اور خمس کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے، میں آپ خلاصہ کرنے جا رہا ہوں، خمس کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے پورے سال خرچ کریں گے، اس سال کے خرچ سے بچے ہوئے خرچ پر ہم خمس دیں گے. ٹھیک، وہ خمس چاہے آپ تجارت سے لایا ہو، صنعت سے لائے ہو، یا کسی مؤسسے میں کام کر کے لایا ہو، جس طرح سے بھی آپ کام کر کے آپ کے ہاتھ پیسہ، آپ کے ہاتھ منفعت پہنچے ہیں، ان سارے منفعات کے اوپر جو سالانہ بچیں گے، یعنی اس میں کوئی خاص منفعت پر ہی خمس ایسا نہیں ہے، ہر طریقے سے. حتیٰ کہتے ہیں کہ نماز اور روزہ اور قرآن کے اجارہ آپ نے نماز پڑھا، وہ پیسہ جو آپ کو ملتا ہے اگر وہ سال کے بعد بچے رہے تو اس پہ بھی خمس ہے. یعنی اس میں یہ تشخیص نہیں دے رہے کہ کسی خاص کام سے ہی آپ کو منفعت آئے. اس سے یہ سارے کہنے کا مراد یہ ہے کسی خاص کام سے ہی آپ وہ کام انجام دے کے کوئی مال آپ کے ہاتھ آئے صرف اس پہ خمس ہے، ایسا نہیں ہے. تو جو بھی جس طریقے سے آپ نے کسب کیا ہے مال کو کشاورزی سے وغیرہ سے، تو اس پر جو ہے آپ
جو ہے خمس دیں گے. تو یہ پہلا مسئلہ ہمارا جو ہے تمام ہو گیا، اور انشاءاللہ موضوع تمام ہو گیا. انشاءاللہ ہم جو ہے انشاءاللہ قرآنی موضوع پر مختصر سی بیان آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے، آپ لوگوں کا بھی ذمہ داری ہے. آپ لوگ بھی ہمیں اپنا جو بھی شبہہ آپ لوگوں کو وجود میں آئے، جو سوال، جو ذہن ہم اور آپ کو آج بنانا ہے، جو ذہن میں ہم آپ کو سوال، لیکن وہ یہاں پہ پوچھنا ہے. دیکھو یہ ضروری نہیں ہے میں ابھی آپ کو جواب دوں، ایسا کچھ ہوتا نہیں. ہم سب علوم تحصیلی میں ہم کوئی علم لدنی لے کر نہیں آئے کہ فوراً سب جواب دیا جائے. تو اسی کو بحث اور مباحثہ کہتے ہیں. آپ سوال کرو گے، جواب دو گے، آپ فکر کرو گے، آپ سوچ کرو گے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کو لیے، آپ لوگوں کے فائدے میں ہے، نہ کہ فقط میرے فائدے میں. ہم سب کے فائدے میں ہے کہ ہم آپس میں بحث کریں. آپ سے بھی انہی سوالات کے جوابات میں مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا. میں بھی تو طالب علم ہی ہوں نا، مجھے بھی تو آپ لوگوں سے بھی سیکھنا ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ میں علامہ بنا ہوں اور سب کچھ میں نے پی کے آیا ہے اور آپ لوگوں کو پلانا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. قرآن انشاءاللہ الرحمن سب کے ساتھ ہے. بتائیں، یہ کلاس رکھنے کا مقصد بھی یہی ہوگا نا علی بھائی، کہ ہم دو طرفہ بات کریں، یا یہ کہ میں بولتے جاؤں؟ دو طرفہ جو آفرین. دو طرفہ کلاس کا مطلب ہی ہے. کلاس اور تبلیغ میں فرق یہی ہے. تبلیغ کیا ہوگا؟ ممبر ہو گیا، ممبر کے نیچے ہوں گے علماء کے بولے گا اور آپ لوگ سن کے چلے جائیں گے. اس کو بولتے ہیں ممبر، مجالس، ممبری. لیکن کلاس جس طرح ابھی ہم اور آپ کلاس رکھے ہوئے ہیں اس پہ میوٹ پہ، تو ہم آپ کا بھی ذمہ داری ہے ساتھ دیں، سوال کریں. میں جو سوال پوچھ رہا ہوں اس کی جواب دینے کی کوشش کریں. آپ کی سوال ہو وہ مجھ تک پہنچائیں. تو اس کو بولتے ہیں کلاس. چلو خیر، علی ای حال چونکہ اس کلاس کو ریکارڈ کیے جاتے ہیں اور پخش بھی کیے جاتے ہیں، تو اس لیے جو ہے ہم اپنے اصل موضوع میں آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آیت نمبر 4 پہ پہنچے تھے. اس کو ہم نے کل بیان کیے. ہم یوقنون. اس میں آپ لوگوں کو کچھ ذہن آپ لوگوں کا کھل گیا یا کہ نہیں؟ کچھ فائدہ مل گیا آپ کو اس موضوع سے، وبالآخرۃ ہم یوقنون سے؟ دو ترجمے جو ہندوستان میں سب سے زیادہ چلتے ہیں وہ علامہ ذیشان اور وہیں جو علامہ یہ کیا بولا اس نے، آپ نے اس کا نام میرے ذہن سے بھی فوراً نکل گیا. یہ دو حضرات کا ترجمہ ہے. آپ لوگ اردو ترجمہ ان سے استفادہ کریں. باقی آپ ایسا کریں نا، دیکھیے مثلا وبالآخرۃ ہم یوقنون جس طرح ہم نے کل بتائے تھے، اسی کو آپ سرچ کریں نیٹ پہ، یعنی اسی الفاظ کو وبالآخرۃ ہم یوقنون کے ترجمے آپ کو وہاں پہ آئیں گے. حتیٰ یہ کچھ اہل تسنن کی کچھ ترجمے سے بے سے کیا معنی ہے، آخرت سے کیا معنی ہے، ہم سے کیا معنی ہے، یوقنون سے کیا معنی ہے، ہر ایک لفظ کا لفظ بلفظ کا الگ الگ معنی بھی ترجمہ ملتا ہے آپ کو. تو آج یہ نیٹ پہ سب کچھ سہولیات موجود ہے، انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے. اور اگر کسی جگہ پہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لوگ ہمیں بتا دیجئے گا، ہم بھی کوشش کریں گے وہ بات آپ تک آپ کو صحیح سے اس پر گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے. خیر علی یہاں تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اس کا آیت نمبر 5 سورہ بقرہ، ترجمہ آیت اللہ مکارم شیرازی. آنان بر طریق ہدایت پروردگار شان، وہ لوگ خداوند متعال کے دکھائے ہوئے راستے سے ہدایت پائے ہیں. وانان رستگارن، اور وہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں. رستگار بولتے ہیں کامیاب اور کامران کو، یعنی کامیابی جس کو ملتی ہے نا اس کو ہم رستگار بولتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں. ٹھیک. اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی وہ لوگ جن کو خدا نے ہدایت دی یا خدا کے کہے ہوئے راستے سے اس نے ہدایت پایا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہی لوگ کیا ہے؟ وہی لوگ مفلح ہیں، کامیاب ہے. یعنی دیکھیں دوستان، یہاں پہ آج چونکہ ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں، جوان ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے اس آیت کے اندر یہ فکر کرنی ہوگی کہ ہم خدا سے کیسے ہدایت پائیں گے، کن راستوں میں ہم جا کے خدا سے ہدایت. یعنی ایک وقت ہے خدا سے آپ دعا کرتے ہیں خدایا مجھے ہدایت کرنا، خدایا مجھے
گناہوں سے بچا کے رکھنا، یہ ایک طریقہ ہے دعا. دعا کے طریقے سے آپ خدا سے ہدایت مانگتے ہو. ٹھیک جو دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہم اور کتنے راستے ہیں جس سے ہم ہدایت الہی کی طرف جائیں گے. کیونکہ ہدایت ایک چیز ہے کہ مثلا ہادی یعنی راستہ دکھانے والا، ٹھیک جو راہ دکھانے والا، صحیح راستہ دکھانے والے. تو صحیح راستہ دکھانے والے کون ہیں؟ کیونکہ خدا کے راستے سے جن کو ہدایت ملی، خدا کے راستے سے جنہوں نے ہدایت پایا، اور ائمہ معصومین سے جنہوں نے ہدایت لیا. ہادی حقیقی کون ہے؟ خدا ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں حقیقت میں کون ہدایت کرے گا؟ ہمیں حقیقت میں خدا ہدایت کریں گے. تو خدا جب ہدایت کرے گا تو اب خدا کی ہدایت کے لیے اس ٹائم ہمیں سب سے زیادہ کس چیز کی نیاز ہے؟ کس چیز کی نیاز ہے؟ یعنی قرآن کی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی طرف آپ بڑھو گے. قرآن چونکہ ہم نے بولا ہدی للمتقین، اس سے پہلے قرآن متقین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت. قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. تو عزیزان گرامی، تفسیر کی کئی اقسام ہیں جو آج کل ہمارے جامعے میں علماء و بزرگان تفسیر کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگوں یہ بالکل تمرکز کرتے ہیں تفسیر روائی پہ ہی. کچھ لوگ تفسیر عقلی کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. کچھ لوگ تفسیر آیت پہ آیت ہے ان کی طرف بھی فکر نہیں کرتے، بولتے نہیں. در حال کہ یہ سارے تفسیر کہیں طریقے سے اگر اس پر بحث کریں تو خود ایک قرآن کہ الگ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، تفسیر کیا ہے، ان کے پورا الگ بحث ہے. یعنی تفسیر کو مطالعہ کرنے سے پہلے تفسیر کیا ہے اس کے بارے میں علم ہے. ٹھیک، کتابیں پائی جاتی ہیں. تو یہاں پہ خود ہدی للمتقین کا خود جو تفسیر ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ مقام معظم رہبری کے ایک سیٹ میں کل مطالعہ کر رہا تھا اسی آیت کو لے کر، اولئک علی ھدی من ربہم. یعنی آپ بہبودی کی طرف جاؤ گے جب آپ ہدایت کے راستے کی طرف آپ حرکت کرو گے. تو ہدایت کون دے گا آپ کو؟ خدا. ہادی حقیقی خدا ہے. بس ہادی حقیقی سے ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ آپ اس خدا کو جانیں. پہچانے کے بعد آپ ہدایت کیسے پائیں گے؟ کسی راستے کا آپ کو پتہ نہیں، گمسم ہے، راستہ کہاں ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ کہاں جاؤ گے؟ جب آپ آج چنڈی گڑھ میں آتے ہو، جموں میں آتے ہو، تو پہلے آپ کو راستے کے بارے میں پتہ ہوگا یا کسی ایک ایسے انسان کے ساتھ آپ آؤ گے جس کو راستے کے بارے میں علم ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ اگر جس کو راستے کے بارے میں ہی علم نہ ہو تو وہ آپ اس کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ آپ خود کہیں گے جب آپ کو راستے کا پتہ نہیں، مجھے بھی پتہ نہیں کہاں جانا ہے ہمیں. تو راستے کا پہلے سے پتہ ہونا ایک، اور راستے تک پہنچانے کے لیے رہنمائی سے مدد لینا یا خود رہنما بننا، دو چیزیں. دیکھو آج کل ہم کسی راستے کا پتہ نہ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آفرین، جی پی کا کیا کہتے ہیں جی، اس کو نقشے، گوگل نقشوں کا اس طرح ہے آج سافٹ ویئرس ہیں، ان کی ہم استفادہ کر کے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. ہمیں گائیڈ کون کر رہا ہوتا ہے؟ ہمیں گائیڈ کون کر رہا ہوتا ہے؟ اس نقشے میں ہمیں کون گائیڈ کر رہا ہے؟ وہی نقشہ جنہوں نے نقشے کو تعریف کیا ہے، پہلے وہ سارے سافٹ ویئر بنائے ہیں، پھر آپ کے پاس پہنچایا ہے، پھر آپ اس راستے پہ جا رہے ہیں تو پھر آپ کو آسانی لگ رہا ہے. تو ایک وقت ہے آپ کو کس طرح سے کس نے یہ نقشہ بنائی اس سے کچھ ہدف ہے آپ کو نہیں ہے، آپ کو صرف اس سے استفادہ کرنے اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک، صحیح ہے؟ آفرین. تو مسئلہ یہاں پہ بھی یہی ہے دوستان. قرآن خداوند متعال نے، خدا کے کتاب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی، تو یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. اور جو خدا کے طریقے سے ہدایت پائے گا وہی راستہ، وہی کامیاب ہوگا. تو ہم کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں؟ ہمیں اپنے زندگی میں خدا کے راستے پر چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے؟ یہ تو خدا خود ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو خدا کے طریقے سے خدا سے ہدایت پائے گا اولئک هم المفلحون، وہی راستہ کار، وہی کامیاب ہے. وہ یا یہ کامیابی کو آپ کہیں کہ بھائی یہ کامیاب تو ہمیں جنت میں ملے گا، دنیا میں کامیابی ملے گا یا نہیں ملیں گے؟
کامیابی دنیا میں، دیکھو آپ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں جنت میں ثواب ملے گا، ٹھیک بھائی، جنت اور جہنم کا جو بحث ہے، جو نتیجے آخر کا بحث ہے، ہم اس طرح سے بحث کرتے ہیں، جنت اور جہنم کا جو بحث ہے وہ تو انسان کے اعمال کے نتائج کے بحث ہیں۔ اعمال کو ہدایت تو ہمیں یہاں پہ چاہیے، جب ہم یہاں پہ صحیح کام کریں گے، یہاں پہ ہم ہدایت پائیں گے، تو پھر وہاں اس صحیح راستہ، صحیح ہدایت کا ہمیں نتیجہ ملے گا۔ ہمیں یہاں پہ راستگار ہونا ہے، ہمیں یہاں پہ اپنے زندگی کو بنانا ہے، ہمیں یہاں پہ ایک حقیقی مسلم بننا ہے، ہمیں یہاں پہ ایک حقیقی خدائی، جو خداوند متعال کے حقیقی دستور کو ہم اور آپ لیتے ہیں، وہ مومن بننا ہے ہم اور آپ کو۔ تو اس کے لیے ہم اور آپ کو کام کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم اور آپ کو وقت دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ یہی کام میں اس دن بول رہا تھا، عبودیت پہ عبادت ہر چیز ہے۔ اسی طرح ہدایت، ہر جگہ پہ آپ کو ہدایت ملے گا جب آپ اپنے ذہن میں خدا کو فراموش نہیں کرو گے، توحید کو فراموش نہیں کرو گے، رسول اللہ کو فراموش نہیں کرو گے، ائمہ معصومین کو فراموش نہیں کرو گے، ان کے احکامات جو ہم تک پہنچے ہیں ان کی طرف ہم جو ہے رغبت کریں گے، ان سے ہم دور نہیں ہوں گے۔ ہم کیوں ان سے دور ہو رہے ہیں؟ ہدایت، طریق ہدایت الہی سے دور کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ایک طریقیت اس ترجمے میں بطریق ہدایت پروردگار، طریق زرچین یہاں ایک راستے کو بھی بولا جاتے ہیں۔ ہاذا طریق کربلا، 40 کو کوئی آیا تھا، ہاذا طریق کربلا، طریق راستے کو کہا جاتا ہے۔ خدا کے راستے سے جس نے ہدایت پایا وہ راستگار ہے، وہ کامیاب ہے، وہ اپنے زندگی میں کمفرٹیبل رہے گا، وہ اپنے زندگی کو صحیح طریقے سے سنوار سکتے ہیں، صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ ورنہ آپ کو پیسہ ملے، آپ کو مال ملے، آپ کو جائیداد ملے، آپ کو کوئی بھی، آپ کو بڑے سے بڑے، ابھی ہمارے کچھ دوستان اس کلاس میں ہوں گے، بعد میں IAS کے ایس کر کے ایک بڑے پوسٹ پہ جائیں گے، تو اگر آپ نے خدا کو فراموش کیا تو آپ کو ہدایت ملا ہے؟ نہیں ملا ہے۔ میرے جوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بہنوں، دیکھو، سمجھو، قرآن میں تفکر کرو، قرآن میں تدبر کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن آپ کی زندگی کو سنوارنے والی ایک کتاب ہے، کہ خود قرآن فرما ہم مفلحون، یعنی راستگار ہے۔ قرآن خداوند متعال کی کتاب ہے یا نہیں ہے؟ جب قرآن خداوند متعال کا کتاب ہے اور ہم خدا کی کتاب سے دور رہیں، خدا کی کتاب کی طرف ہم رغبت ہی نہ کریں، تو پھر ہم اور آپ کی زندگی میں کیسے کامیابی آئیں گے؟ اور اس کا مطلب یہ بھی ہو گیا، آج کے جنریشن میں، آج کے جوانوں کو یہ سکھایا جاتا ہے، ان کے ذہن کو اس طرح سے بنایا جاتا ہے، نماز پڑھو تو جنت میں تم کو سزا، کیا کہتے ہیں، جزا ملے گا۔ نہیں دوستان، آپ کی جو دنیا کی زندگی آپ کی کمفرٹیبل نہ ہونا تو آپ جنت نہیں، آپ کو جنت، آپ جو ہے جنت کی طرف حرکت نہیں کر سکتے۔ جنت کی طرف حرکت کرنے کے لیے آپ کی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کی خوبی کو، اس کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ لہٰذا پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا میرے پیسے کا کیا ویلیو ہے، میرے ماں کا کیا ویلیو ہے، میرے باپ کا کیا ویلیو ہے، میرے جامعہ میں مومنین کی کیا ویلیو ہے، میرے جامعہ میں انسانیت کی کیا ویلیو ہے۔ یہ اسلام سکھاتے ہیں، یہ قرآن سکھاتا ہے۔ اگر ان ویلیوز کو آپ نہیں جانیں گے، آپ پڑھیں گے، آپ کی پڑھائی میں بھی اخلاق ہوتے ہیں، آپ جو پڑھتے ہیں نا ان میں بھی کبھی کبھار آپ کو اخلاقی باتیں کہا جاتی ہیں، اس طرح سے جھوٹ مت بولو، اس طرح سے غلط کام مت کرو، کہے جاتے ہیں، نہیں کہے جاتے ہیں؟ جب آپ اس طرح سے کہا جاتا ہے میرے جوانوں، میرے بہنوں، تو آپ اور ہم کیوں قرآن سے دور ہو رہے ہیں؟ ہمارے جامعہ، ہمارے جوان حتی قرآن پڑھ نہیں رہے ہیں، قرآن کی طرف رغبت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہم آج سب سے پہلے اپنے بچے کو، کہ جو ہمارے گود سے متولد ہوتے ہیں، ہم دنیا میں اس کو لے کر آتے ہیں ماں اور باپ کی وساطت سے، اس بچے کو آج ہم اس دنیا، جو محدود دنیا ہے، اس زندگی میں کیوں ہم اس کو ڈال رہے ہیں؟ اس لیے کہ کل میرا بچہ ناقابل رہے تو جامعہ میں اس کی توہین ہوگا۔ یہ بھی قرآن کہتے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔
اور ائمہ معصومین اور خص اسلام ناب محمدی کبھی آپ کو یہ رغبت نہیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو پڑھائی کے بغیر گھر میں رکھو. کسی نے اس طرح سے نہیں کہا ہے, کسی مجتہد نے آپ کو اس طرح سے نہیں کہا ہے. تو ہم اور آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ایک حقیقت کو سمجھنا ہے. جب ایک آپ حقیقت کو سمجھو گے نا تو آپ اپنے آپ کو سمجھو گے. جب آپ اپنے آپ کو سمجھو گے نا, اپنے ویلیوز کو سمجھو گے. جب آپ اپنے ویلیو کو سمجھنا شروع کریں گے نا تو آپ جامعہ کے ویلیو کو سمجھیں گے. جامعہ کے ویلیو کو جب آپ سمجھنا شروع کریں گے تو آپ انسانیت کے ویلیو کو سمجھیں گے. انسانیت کے ویلیوز کو جب آپ سمجھیں گے تو آپ جو ہے مومنین کے ویلیوز کو سمجھیں گے, ماں کے ویلیوز کو سمجھیں گے, باپ کے ویلیوز کو سمجھیں گے. اس کو بولتا ہے ہدایت. پھر آپ ہدایت پاؤ گے. تو دنیا میں ہے آخرت میں ہے. ہدایت دنیا میں ہے آخرت میں. دنیا میں. تو عزیزان بس اب میں اور وقت نہیں لوں گا. یہاں تک ٹھیک تھا نا, موضوع سے ہٹ تو نہیں گیا میں؟ نہیں. جی بالکل. آفرین. بس عزیزان ہمیں اس آیت میں یہ ملتی ہے کہ جو بھی جن کو بھی خدا کی طرف سے ہدایت ملی ہے وہی راستہ گار ہوں گے. بس خدا کی جو ہدایت ہمیں لینا ہو تو ہمیں خدا کی طرف حرکت کرنا پڑے گا. کیونکہ ہم ایک جگہ پہ گمسم رہ کے ہمیں کوئی, جب آپ ہدایت, جب آپ پانی ہی نہیں مانگو گے, پیاسا ہے, کس کو پتا جب آپ بولیں گے میں پیاس, جب نہیں بولیں گے میں پیاسا ہوں, یا خود جا کے پانی اٹھا کے پینا پڑے گا یا کسی سے پانی مانگنا پڑے گا, تب جا کے آپ کو وہ پانی ملے گا, آپ کی پیاس بجھ جائے گی. اسی طرح سے ہدایت کے لیے آپ کو ہادی کی طرف جو ہے حرکت کرنی ہوگی. تو ہادی کیا ہے؟ ہادی یہ قرآن ہے, ہادی ائمہ معصومین ہے, اور ہادی تک پہنچانے کے لیے جو وسائل ہیں وہ آپ علماء کہیں, آپ طلباء کہیں, آپ مومنین کہیں, یہ سب امر بالمعروف جو سب پر واجب ہے نا, وہ اس طریقے سے ہے کہ امر بالمعروف واجب ہے. کبھی آپ کے طریقے سے یعنی امر بالمعروف واجب ہے, آپ ایک مومنہ جوان لڑکی کے طریقے سے آپ کے کالج میں ایک کو ہدایت مل سکتی ہے. یہ آپ کے اوپر, یہ آپ ایک طریق ہے ہدایت. یعنی آپ مومن کیا آپ سے کیا درس حاصل کر سکتے, یعنی آپ کہیں گے کہ جھوٹ مت بولو, شراب مت پیو, شراب کی کتنے نقصانات ہیں, آپ یہ سمجھانا شروع کریں گے. آپ کہیں گے اپنے جوان کو اپنے سوسائٹی میں, یار تم 24 گھنٹہ گانا سنتے ہو, گانا مت سنو. کیوں؟ کیونکہ تمہارا وقت ضائع, فائدہ کیا ہے اس کا؟ پھر اس جوان نے سوچنا شروع کیا, یار یہ تو میرے دوست جو بول رہے شاید ایک عالم کے ساتھ اس کو تعصب ہو, کیونکہ دینی اعتبار سے متعصب تعصب بنائے جاتے ہیں. علماء سے جوانوں کو دور کیے جاتے ہیں, علماء کی خود کی اختلافات کو ایسے دکھائے جاتے ہیں, دیکھو یہ لوگ آپس میں ایک نہیں ہے تو تم اس سے کیا ہدایت ہو. اس طرح سے بہت سارے شبہات ڈالے جاتے ہیں تا ان کی آپ عالم تک رسائی حاصل نہ کر سکے. خوب خیر علیہ, لیکن صرف عالم پر ہی امر بالمعروف اور ہدایت جو ہے پہنچانے کی جو خداوند متعال کی امر ہے, جو ائمہ معصومین کی امر ہے, وہ صرف علماء پر ہی نہیں, وہ مومنین کے اوپر بھی, مومنین بھی طریق ہے, راستہ ہے. مومنین سے بھی آپ درس حاصل کر سکتے. تو آپ بھی طریق ہے یا نہیں ہے؟ بے شک ہے جو. بات سمجھ رہے ہو دوستان؟ اگر میں اضافہ بول رہا ہوں تو آپ لوگ بعد میں مجھ پہ اشکال کر لیجئے گا, ٹھیک؟ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ شاید فکر کر کے کسی جگہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کو سدھارنے کی ہم سب کوشش کریں, ہے نا؟ تو یہ ہے عزیزان امر بالمعروف جو ہم نے ابھی کہا. آپ بھی ہے, آپ ایک جوان, مجھ سے بھی مجھے پتہ نہیں, میں آپ کو آن لائن ایک درس دے رہا ہوں, میں ابھی آن لائن آپ کو ایک درس پڑھ رہے ہو, لیکن جامعے میں برخورد نہیں ہوں. آپ کہیں جوان کو آپ جو ہے کہیں جوان کو آپ جو ہے ہدایت کی راستے کی طرف آپ لے کے آ سکتے ہیں یا آ سکتی ہے یا نہیں ہے. دوستان یہ ہے کہ خدا کی راستے سے آپ ہدایت پائیں تو آپ راستگار ہوں گے, آپ کامیاب رہیں گے, اور ہمیشہ خدا کی کامیابی میں ہمیشگی کامیابی ہے. بس یہ کامیابی جو خدا کے راستے سے آپ کو ملا ہے وہ صرف دنیا میں محدود کامیابی نہیں ہے, وہ کامیاب آپ کے ابدی تا آخرت حتی وہی نعمت الہی, چونکہ آپ نے خدا کی ہدایت, خدا تو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے نا, تو خدا کی ہدایت جب آپ نے پایا ہے, ہم دنیا میں آپ کامیاب ہیں اور آخرت میں آپ کامیاب ہے انشاءاللہ. خداوند متعال ہم سب کو خداوند متعال کی سے ہدایت پانے کی اور ائمہ معصومین سے ہدایت پانے کی ہم سب کو توفیق عطا کریں.
اور انشاءاللہ الرحمن خداوند متعال روز بروز اس ماہ مبارک کے رمضان کی برکت سے ہم اور آپ کو قرآن سے انسیت اور الفت پیدا کرنے کی توفیق عطا کریں انشاءاللہ جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل ہو اور ہم سب جو ہے امام زمان کی، چونکہ اب اس آیت سے ہم کو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہم امام زمان کے ہر جگہ پہ جس جگہ پہ بھی ہم امام زمان کی سپاہی بن سکتے ہیں. تو آپ لوگ امام زمان کی سپاہی بننا چاہو گے یا نہیں چاہو گے، یا آپ